أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ولما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس سورہ کہف کے تیسرے واقعے کو بیان کیا ہے. پہلے اصحاب کہف کا واقعہ گزر چکا، پھر 2 باغ والے شخص کا واقعہ گزرا. اب یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی پہلی وجہ اور پہلی مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں، 4 واقعات، چاروں میں کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے، کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے. اصحاب کہف تو خود ہی غار میں جا کر چھپ گئے تھے. پھر 2 باغ والے شخص کے واقعات میں کئی نصیحتیں چھپی ہوئی تھی، عبرت کی باتیں چھپی ہوئی تھی. اسی طرح یہاں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں کا علم دیا تھا، اور آگے جو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آ رہا ہے انہوں نے یاجوج ماجوج کو دیوار بنا کر چھپا دیا تھا. تو ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. اس مناسبت سے اس واقعے کو بیان کیا گیا. دوسری مناسبت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا مشرکین کو نصیحت کرنے کے لیے. اس سے پہلے مشرکین کے بارے میں گزر چکا کہ مشرکین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں، ہم آپ سے دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان غریب صحابہ کو دور کر دیجئے، ان غریب صحابہ کو اٹھا دیجئے، یہاں سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ سے قرآن سن سکے، دین سن سکے. تو اللہ رب العزت نے ان کو نصیحت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انسان کو کبھی علم حاصل کرنے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر کی بات ہے کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، غریبوں کے ساتھ علم حاصل نہیں کروں گا، مجھے الگ سے پرسنل مجلس چاہیے، پرسنل بیٹھک چاہیے. یہ جو چیز ہے یہ تکبر ہے. تو اگر کسی کو علم حاصل کرنے میں تکبر کرنے کا حق ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کرنا چاہیے تھا. ان کے پاس تو پہلے سے ہی کتنا علم ہے، ان کے پاس تو پہلے سے ہی کتنا علم ہے.
پھر بھی انہوں نے تکبر نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ فلاں بندے کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے چل پڑے, علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑے. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں اس مناسبت سے بھی بیان کیا ہے, مشرکین کو نصیحت کرنے کے لیے کہ علم حاصل کرنے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے. انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے, علم حاصل کرنے میں اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو کہ وہ اتنے بڑے ہوتے ہوئے بھی علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑے. تو یہ دو مناسبتیں. اسی طرح ایک اور مناسبت مفسرین نے لکھی ہے, یہودیوں کو جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, کیونکہ یہ سوال مشرکین نے بھی کیا تھا اور یہودیوں نے بھی کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین کون ہے اور روح کیا ہے. یہ 3 سوالات لے کر آئے تھے وہ لوگ, مشرکین مکہ اور یہودی. یہ 3 سوالات لے کر آئے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو بتا دیں گے, اگر سچے نبی نہیں ہیں تو نہیں بتائیں گے. یہ جانچنے کے لیے انہوں نے یہ سوالات کیے. روح کیا ہے, غار میں چھپنے والے نوجوان اصحاب کہف کون تھے, جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ذوالقرنین گزرا ہے وہ کون تھا. یہ سوالات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنے کے لیے کیے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو بھی جواب دینے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے. یہودیوں کو جواب دینے کے لیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہر نبی کو ہر وقت ہر بات معلوم ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر نبی کو ہر وقت ہر بات کا علم ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھو تمہارے نبی یہودی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں, تو دیکھو تمہارے نبی کو کچھ باتیں معلوم نہیں تھی جو خضر علیہ السلام کو معلوم تھی, تو کیا وہ نبوت سے ہٹ گئے؟ کچھ باتیں اگر معلوم نہیں ہے کسی کو تو وہ نبوت کے مقام سے ہٹتا تھوڑی ہے. جیسے تمہارے نبی کو کچھ باتیں معلوم نہیں تھی تو کیا تم ان پر ایمان نہیں لاتے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ ہر نبی کو ہر وقت ہر بات کا علم ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس بات کا علم دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں. اس سے تم نبوت کو پہچانو اور نبوت کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ کرو, یہ معیار تمہارا صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ان کو جواب دینے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. پھر اس واقعے کا شان نزول, یہ واقعہ کب پیش آیا, کیوں پیش آیا, حدیث کی کتابوں میں یہاں تو نہیں ہے. یہاں تو ڈائریکٹ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین, یہاں تک کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ سنگم پر پہنچ جاؤں گا, یا سالوں تک چلتا رہوں گا, او امضی حقبہ. لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر شروع کیوں کیا, اس کی کیا وجہ ہے, اس کا شان نزول کیا ہے؟ بخاری شریف میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں تقریر کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شاندار تقریر کرتے تھے, بہت بہترین خطیب تھے. تو بیان کر رہے تھے تو اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے, اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں ہوں. تو اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلط نہیں کہا, نبی سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے زمین پر؟ جب نبی زمین پر موجود ہو تو نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوگا, ظاہر سی بات ہے. جب نبی زمین پر ہو تو نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوگا. تو غلط بات نہیں کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, جھوٹ نہیں کہا, صحیح کہا. لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ نبی ہیں وہ احتیاط سے کام لے کر یہ کہتے کہ اللہ کے حوالے کرتے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا, اس کے علم کو اللہ کے حوالے نہیں کیا. ہونا یہ چاہیے, احتیاط کا تقاضا یہ تھا, بہتر یہ تھا کہ آپ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہتر یہ تھا کہ اس کے علم کو اللہ کے حوالے کرتے. سب سے بڑا عالم کون ہے جب آپ سے پوچھا گیا تو بہتر یہ تھا کہ اس کے علم کو اللہ کے حوالے کرتے, نہیں واللہ عالم کہتے تھے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کہا کہ میں ہوں, تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے. تو وہ کون ہے؟ خضر ہے, حضرت خضر.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پتہ کیا ہے، کہاں جانا پڑے گا ان سے علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر پتہ بتایا کہ 2 دریا جہاں پر ملتے ہیں، وہ 2 دریا سے مراد بحر قلزم اور بحر روم، بحر احمر بھی کہتے ہیں، بحر ابیض بھی کہتے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں اس میں۔ تو خیر 2 دریا جہاں پر ملتے ہیں وہاں آپ کو میرا وہ بندہ ملے گا، آپ وہاں جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود نشانی بھی بتائی کہ آپ مچھلی لے لو، یہ مچھلی تل کر توشے کے طور پر لے لو، یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی تو یہ نشانی ہے کہ آپ کو وہیں وہ بندہ ملے گا اور اس سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ بھی بتایا اور اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی بھی بتا دی گئی کہ کب ملاقات ہوگی، کس جگہ ملاقات ہوگی۔ ایک تو وجہ یہ بیان کی گئی اس واقعے کی۔ دوسری وجہ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی خود اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا، چند سوالات کیے کہ اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ ایو عبادک احب الیک، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسندیدہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے بہت یاد کرتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ جو بندہ مجھے بہت یاد کرے اور مجھے نہ بھولے وہ بندہ مجھے پسند ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا بادشاہ اچھا ہے، کون سا بادشاہ پسند ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ بادشاہ جو انصاف کرے اور خواہشات کا اتباع نہ کرے، خواہشات کا اتباع نہ کرے۔ پھر پوچھا کہ کون سا عالم پسند ہے، کون سا عالم پسند ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وہ عالم جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں کا علم ملائے۔ یعنی کیا مطلب کہ عالم ہوتے ہوئے بھی ضرورت محسوس ہو تو دوسروں کے پاس جا کر علم حاصل کرے، کہ کہیں سے کوئی ہدایت کی بات، کہیں سے کوئی بھلائی کی بات مل جائے، یہ سوچ کر دوسروں سے علم حاصل کرے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بتایا کہ وہ خضر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پتہ پوچھ کر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے حکم سے وہاں گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اس لیے یہاں پر بیان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا لا ابرح، میں مسلسل چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں تک میں پہنچ جاؤں، یا او امضی حقبا، یا میں سالوں تک، حقب کہتے ہیں 80 سال، اور حقب یہ جمع ہیں، تو کئی 100 سال تک بھی اگر مجھے چلنا پڑے تو میں چلتا رہوں گا، لیکن علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے دیکھیے، حالانکہ نبی ہے، کتنا علم پہلے سے موجود ہے، لیکن علم کی طلب دیکھیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق بھی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے جوان، کیا کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے، وہ جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے جن کا نام حدیث کی کتابوں میں یوشع ابن نون ہے، وہ بھی آگے چل کر نبی بنے۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دے دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، وہ ساتھ میں رہتے تھے، خدمت کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا لا ابرح حتیٰ، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں۔ دیکھیے یہ اخلاق کتنے عالی ہے کہ اپنے چھوٹے خادم کو بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں جانا ہے، یہ بھی اخلاق کی بات ہے، ورنہ لوگ اپنے خادم نوکروں کو کون گنتا ہے؟ خادموں کو تو کہتے ہیں بس آپ کا کام ہے چلتے رہو، آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے، آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے، ساتھ میں چلو، بس پوچھ لیا تو ڈانٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ پوچھ لیا تو ڈانٹ دیتے ہیں۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، اپنے خادم کو بتا رہے ہیں، خادم سے شیئر کر رہے ہیں، اتنی اہم بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی، اتنی اہم بات بھی شیئر کر دی، یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کے اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ فرمایا لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں ہرگز نہیں رکوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، او امضی حقبا، یا مجھے کہیں 100 سالوں تک بھی چلنا پڑے تو چلتا رہوں گا، لیکن وہاں پہنچ کر اس بندے سے علم حاصل کروں گا۔
فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. جب وہ دونوں اس دریا کے سنگم پر پہنچ گئے، جہاں دو دریا ملتے تھے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام پہنچ گئے. نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. اللہ اکبر. جس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے تھا اسی کو بھول گئے. انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، حالانکہ وہ مچھلی ہی سے سارا سفر کا مقصد حاصل ہونے والا ہے. اس مچھلی کو ہمیشہ نظر میں رکھنا تھا لیکن مچھلی کو بھول گئے. نسیا حوتہما، اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی اپنا راستہ بنا کر سمندر میں سرنگ بنا کر چلی گئی. روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع چلتے چلتے دن میں دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرے، ایک چٹان کے پاس. ایک چٹان کے پاس دونوں آرام کے لیے ٹھہر گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ دونوں سو گئے اور جو خادم تھے یوشع علیہ السلام وہ جلدی اٹھ گئے تو ان کی نگاہوں کے سامنے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں سرنگ بنا کر چلی گئی. یا بعض روایتوں میں ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام سوئے اور یوشع علیہ السلام جو خادم تھے وہ جاگتے رہے، وہ نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے جاگتے رہے. تو خیر ایک جگہ لیٹے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تو وہاں یہ حضرت یوشع جو تھے خادم یہ دیکھ رہے ہیں مچھلی اچانک زندہ ہوئی. وہ مچھلی حالانکہ وہ ایک دو مرتبہ اس میں سے کچھ کھا چکے تھے. وہ مچھلی آدھی ایک طرف کی جہاں کانٹا بیچ میں ہوتا ہے اس کے ایک طرف کا حصہ یہ لوگ کھا چکے تھے اور ایک طرف کا حصہ باقی تھا، ایک طرف گوشت باقی تھا. اور آج بھی اس نسل کی مچھلی موجود ہے. کچھ علماء اکرام جا کر کھا کر آئے، پناما اور ترکی بہت سارے علاقوں میں اس مچھلی کا نام ہی سمک موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والی مچھلی. آج بھی وہ مچھلی ملتی ہے اور وہ مچھلی سبحان اللہ اس کی نسل ایسی ہی ہے کہ اس کا ایک طرف کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک صرف چمڑی ہوتی ہے. چمڑی اٹھاؤ تو ایک طرف کا حصہ خالی ہوتا ہے، ایک طرف گوشت لگا ہوا ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھائے تھے ایک طرف کا حصہ ختم ہو گیا تھا، ایک طرف گوشت باقی تھا، آج بھی اسی طرح وہ مچھلی ہے. گجرات کے مشہور عالم ہیں مفتی محمود صاحب باردولی، مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم، بڑے علماء ہیں. یہ دونوں گئے تھے، ان دونوں نے کھا کر آئے مچھلی، بتائے کتاب میں لکھا ہے. تو خیر وہ مچھلی آج بھی ہے. تو انہوں نے اس مچھلی کا ایک حصہ کھا لیا اور ایک حصہ بچا ہوا تھا. اچانک وہ مچھلی زندہ ہوئی اور کئی اللہ کی اس میں کئی قدرتیں ہیں. ایک تو مچھلی کا، مری ہوئی مچھلی، تلی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے نہیں ہے. جو مچھلی بالکل تلی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، اس پہ مرچ مسالہ نمک وغیرہ جو زمانے میں لگتا تھا سب لگا ہوا تھا، اس کو آدھا کھا چکے تھے، وہ مچھلی کا زندہ ہونا ایک تو یہ اللہ کی قدرت. دوسرے اس کا کود کر سمندر میں جانا اور سمندر میں جاتے ہی ایک سرنگ بن گئی. سربا یہاں پر فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے سمندر میں راستہ بنا لیا سرنگ کی طرح. بعض روایتوں میں کہ حدیث کے راویوں نے اس طرح نشان کر کے بتایا کہ ایسے اس نے سرنگ بنا لیا. اور ایسے نہیں گئی، وہ ایسے گئی ہے سمندر میں، ایسے نہیں گئی، ایسے سرنگ بنا کر گئی. اور تیسری اللہ کی قدرت یہ تھی کہ جو سرنگ اس نے جہاں بنائی پھر پانی وہاں پر ٹھہر گیا. اللہ اکبر. پانی سرنگ بنی ہوئی رہی ویسے ہی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پانی میں اگر پتھر مارو تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سوراخ ہوگا لیکن وہ فوراً مچ جائے گا، فوراً بند ہو جائے گا، پانی اس کو لیول کر دے گا. لیکن یہ جیسے ہی اس میں سرنگ بنا کر گئی وہ سرنگ ویسے ہی باقی رہی. پانی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ٹھہرا دیا. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو روک دیا پھر، اور وہاں سوراخ اور سرنگ جو بنی تھی وہ ویسی ہی بنی ہوئی رہی. حضرت یوشع جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے خادم، وہ دیکھ کر بس اللہ کی قدرت کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کئی دیر موسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے تک، موسیٰ علیہ السلام کیونکہ سو رہے ہیں، انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. نبی ہے، استاد ہے، تو استاد کو انہوں نے فوراً نیند میں سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ادب کے خلاف سمجھا. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ جب جاگیں گے جب بتا دوں گا، لیکن جاگنے کے بعد بھول گئے. تو خیر فرمایا نسیا حوتہما، دونوں بھی مچھلی کو بھول گئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا بھولے؟ اٹھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے کہ مچھلی کا کیا ہوا، اور خادم جو تھے وہ بتانا بھول گئے کیا واقعہ پیش آیا. دونوں بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام تو کھانے کا پوچھنا ہی بھول گئے کہ چلو کھانا لے کر آؤ، نہیں،
یہاں یاد ہی نہیں آیا ان کو. موسیٰ علیہ السلام یہ پوچھنا بھول گئے کہ مچھلی کہاں رکھی ہوئی ہے. اور خادم جو تھے, جو واقعہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سرنگ بنا کر اندر چلی گئی اور سرنگ جیسی کہ ویسی باقی ہے, یہ بتانا بھول گئے, دونوں بھول گئے. نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, اس نے راستہ بنا لیا سمندر میں سرنگ کے جیسا. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا, جب وہ آگے بڑھ گئے, یعنی جس جگہ پر ان کو ملاقات ہونی تھی وہیں اللہ تعالیٰ نے جو جگہ بتائی تھی, وہاں سے کہیں کتنا آگے بڑھ گئے. وہ دن کا جتنا حصہ, دوپہر میں سوئے تھے وہ, تو دن کا جتنا حصہ باقی تھا وہ آدھا دن چلتے رہے اور رات بھر چلتے رہے. پھر صبح میں جب جہاں پہنچے ہوں گے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. اتنا لمبا جانے کے بعد فلما جاوزا, جب وہ بہت دور تجاوز کر گئے, آگے بڑھ گئے, جو جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اس سے بہت آگے نکل گئے. قال لفتاہ آتنا غداءنا, تو اب کھانا یاد آیا, مچھلی یاد آئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے, اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا, لاؤ ہمارے پاس ہمارا توشہ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہمیں اس سفر میں بہت تھکاوٹ پہنچی. دیکھیے پہلے نہیں تھکے, جب تک مقصد پر چل رہے تھے نہیں تھکے, جب تک ٹارگٹ پر تھے, مقصد پر تھے, جہاں جانا ہے کہ مچھلی زندہ ہو کر وہ سرنگ بنا کر اندر جائے گی, وہاں تک تھکاوٹ نہیں لگی. لیکن جیسے ہی دونوں بھول گئے اور اب مقصد سے ہٹ گئے, آگے بڑھ گئے, اب تھکاوٹ. جب انسان مقصد سے ہٹتا ہے تو تھکتا ہے, مقصد سے ہٹتا ہے تو تھکتا ہے. جب تک مقصد پر رہے گا کتنی بھی مشقت اٹھائے تھکے گا نہیں. حد اسی طرح دوسری بات, حد سے آگے بڑھتا ہے تو تھکتا ہے. فلما جاوزا, جب وہ آگے بڑھ گئے, جہاں تک جانا تھا اس سے آگے بڑھ گئے. اسی طرح انسان دنیا میں اللہ کی جو بارڈر حد لگائی ہوئی ہے, حد سے آگے بڑھتا ہے تو تھکتا ہے, پریشان ہوتا ہے. جب تک وہ شریعت کی حد میں رہے گا وہ تھکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو تھکنے نہیں دیں گے, پریشان نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھے گا, حد کو, باؤنڈری کو کراس کرے گا شریعت کی, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تھکا دیتے, پھر وہ تھک جاتا ہے, پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو فرمایا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا, جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا توشہ لاؤ, صبح کا ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہمیں تو اس سفر سے بہت تھکاوٹ پہنچی ہے. تو اب ان کو یاد آیا. قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرہ, اب وہ خادم نے کہا آپ کو یاد ہے کہ کل جب ہم نے اذ اوینا الی الصخرہ, جب ہم نے اس چٹان کے پاس پناہ لی تھی, فإنی نسیت الحوت, تو میں وہاں مچھلی کو بھول گیا تھا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور نہیں بھلایا تھا آپ کو یاد دلانے سے مگر شیطان نے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور وہ مچھلی تو وہاں پر سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا کر چلی گئی تھی. دیکھیے قال ارأیت اذا اوینا, آپ کو معلوم ہے اذا اوینا الی الصخرہ, جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے, فإنی نسیت الحوت. یہاں بھی دیکھیے کتنا یہ ادب کا خیال رکھ رہے ہیں. استاد کو شاگرد کے کتنا, شاگرد کو اپنے استاد کے کتنا ادب کا خیال رکھنا چاہیے. وہاں بھی انہوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو جگایا نہیں ادب کی وجہ سے. اور یہاں بھی کیا کہا, ہم دونوں بھول گئے, نہیں کہا انہوں نے میں بھول گیا. حالانکہ دونوں ہی بھول گئے تھے نا, دونوں بھول گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے تھے اور یہ بتانا بھول گئے تھے. لیکن یہاں پر وہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں, غلطی اپنے سر پر لے رہے ہیں. فإنی نسیت الحوت, میں اس مچھلی کو بھول گیا تھا. وما انسانیہ الا الشیطان, نہیں بلایا تھا مجھے مگر شیطان نے کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور وہ عجیب طریقے سے سمندر میں راستہ بنا کر چلے گی. یہاں ایک عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا, جب سفر میں نکل رہے تھے تو نکلتے وقت اپنے خادم سے کہا تھا کہ تمہاری اس سفر میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, سب سے بڑا کام, سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں مچھلی پر نظر رکھنی ہے. مچھلی پر کیا رکھنی ہے, نظر رکھنی ہے, مچھلی کی نگرانی کرنا, یہ آپ کا سب سے بڑا کام ہے. تو اللہ اکبر, انہوں نے کیا کہا, ما کلفت کثیرا, کہ آپ نے بہت بڑا کام نہیں دیا, چھوٹا سا کام ہے میں کر لوں گا. تو دیکھو جب انسان اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اپنے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے. تو
یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مچھلی کو دیکھتے رہنا ہے، کہاں مچھلی زندہ ہو کر جا رہی ہے اندر سمندر میں، جہاں جائے گی وہاں ہمارا مقصد ہے، وہیں اس بندے سے ملاقات ہونے والی ہے، اس لیے آپ کا کام ہے اس کی نگرانی کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ما کلفت کثیرن، آپ نے کوئی بڑا کام مجھے نہیں دیا، چھوٹا سا کام یہ تو میں یوں کر لوں گا، جیسے عام طور پر انسان کا چھوٹا سا کام میں کر لوں گا۔ تو جہاں انسان اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ کے حوالے کرتے اور انشاءاللہ کہتے تو اتنا لمبا سفر، ایک دن یا پون دن کا سفر چلتے ہوئے اتنی مشقت اٹھانی نہ پڑتی، اتنی مشقت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو خیر فرمایا مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کو یاد کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنا دیا عجیب طریقے سے۔ قال ذلک ما کنا نبغ۔ اب دوبارہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، سبحان اللہ۔ حالانکہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے، لیکن اخلاق دیکھیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں ان کو، اتنا لمبا سفر کر کے آگے چلے گئے پیدل، وہ بھی تو انسان کو کتنا غصہ آئے گا کہ تو اتنی اہم بات تم کیسے بھول گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اللہ اکبر، ایک لفظ بھی، ڈانٹا نہیں ان کو، تنبیہ کرنا اور مارنا تو دور کی بات، ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ الٹا ان کی غلطی کو چھپانے کے لیے قال ذلک ما کنا نبغ، ارے وہی تو جگہ تھی جہاں ہم کو جانا تھا، اسی کی تلاش میں، چلو واپس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، خوشی کا اظہار کر کے ان کی غلطی کو چھپا لیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے اخلاق، یہ اخلاق ہیں، چھوٹوں کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے۔ ان کی غلطی کو چھپانے کے لیے الٹا خوشی کا اظہار کر دیا کہ ارے وہی تو جگہ تھی جہاں جس کی تلاش میں ہم نے، ذالک ما کنا نبغ، وہی جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس آئے، اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، تنبیہ بھی نہیں کی، الٹا خوشی کا اظہار کر کے ان کی غلطی کو چھپا لیا۔ خیر یہ آدھا واقعہ ہے، اس میں ہمیں 5 سبق ملے۔ کتنے سبق ملے؟ اس میں 5 سبق ملے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق، علم کے حاصل کرنے میں انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ علم کے حاصل کرنے میں کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ علم کے حاصل کرنے میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنا بڑا ہو کر کیسے علم حاصل کروں، یا میں فلاں لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے علم حاصل کروں۔ نہیں، علم کے حاصل کرنے میں انسان کو ہمیشہ عاجزی دکھانی چاہیے، تکبر نہیں دکھانا چاہیے۔ ایک تو پیغام اس سے یہ ملا ہے۔ دوسرا پیغام ہمیں اس سے ملا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، علم حاصل کرنے سے تھکنا نہیں چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے علم میں، عمل میں؟ کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 سارے پیغمبروں میں بھی جو بڑے شمار ہوتے ہیں ان میں سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ فلاں کے پاس، حضرت خضر کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، فوراً تیار ہو گئے۔ تو علم حاصل کرنے میں انسان کتنا ہی بڑا مقام پر پہنچ جائے، کتنا ہی اونچا مقام حاصل کر لے، علم حاصل کرتے ہی رہنا چاہیے، اس میں کبھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ علم کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، کبھی گھر کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر یا شہر کو چھوڑ کر جانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا ہے، علماء کے، محدثین کے، اماموں کے اور صحابہ کے علم کے ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر چلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 1800 استاذوں سے علم حاصل کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے 1800 استاد کتنے ملک اور کتنے شہر گئے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے 4000 استاذوں سے علم حاصل کیا ہے۔ اب بتائیے 4000 ایک شہر میں تھوڑی مل گئے ہوں گے، الگ الگ شہروں میں، اور اس زمانے میں سفر بھی ہوتا تھا، کبھی اونٹ پر، کبھی گھوڑے پر یا پیدل۔ تو اس طریقے سے کتنے محدثین، کتنے علماء، کتنے صلحاء، کتنے اولیاء اللہ ہے جنہوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ تو علم کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے کبھی۔ یہ تیسرا پیغام۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ حضرت یوشع علیہ السلام لگے ہوئے تھے ان کی صحبت میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود وہ حضرت خضر کے پاس گئے ان کی صحبت میں تاکہ علم حاصل کریں۔ تو علم علماء کی صحبت سے آتا ہے، تو علم کے لیے نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔
یہ چوتھا پیغام۔ پانچواں پیغام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں اور نیک لوگوں سے ملاقات میں شیطان خاص رکاوٹ بنتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دیکھیے کیا کہا انہوں نے، وما انسانی ہو الا الشیطان، نہیں بھلایا مجھے اس مچھلی کے واقعے کو مگر کس نے؟ شیطان نے۔ کیوں؟ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نیک لوگ آپس میں ملے، اس کو شیطان پسند نہیں کرتا، اس کو خاص طور سے وہ بھلا دے گا۔ اسی لیے ہم علم کی مجلس میں جاتے ہیں، تفسیر کے لیے جاتے ہیں، نیک کام کے لیے جاتے ہیں، تو شیطان کچھ بھی دنیا کے کام یاد دلاتا ہے، اور کتنے لوگوں کو معمولی کام کی وجہ سے وہ علمی مجلسوں سے محروم کر دیتا ہے، تفسیروں سے محروم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا کہ نیک لوگ آپس میں ملے۔ ہم مسلمان علمی مجلسوں میں، قرآنی مجلسوں میں شرکت کریں، نیک لوگوں کی صحبت اور ملاقات ہوگی تو اس سے دین ترقی کرے گا، دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور انسان گناہوں سے دور جائے گا۔ اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ یہ نیک لوگوں کی ملاقات ہو آپس میں، شیطان کو اس سے خاص چڑ ہے، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھلا دیا۔ پوری طاقت لگا کر شیطان یہاں بھلاتا ہے، پورے اس کے پاس جتنے وسائل ہیں، جتنے اسباب ہیں، سب خرچ کر کے وہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نیک لوگ آپس میں مل نہ جائے۔ کوئی شخص کسی اچھی مجلس میں، علمی مجلس میں، قرآنی مجلس میں شریک نہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ پوری طاقت لگاتا ہے، پورے اسباب لگا کر وہ بھلانا چاہتا ہے تاکہ لوگ بھول جائیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی علمی مجلسوں میں اور دین کی مجلسوں میں جانے سے اس شیطان کی رکاوٹ کو سمجھنا چاہیے، شیطان کی رکاوٹ کو ذہن میں رکھ کر اس کا توڑ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے علم حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔